الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا جو لیسن ہے یہ لیسن نمبر 63 ہے اور باب نمبر 23 ہے کتاب العلم میں سے، اور حدیث 83 ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفتیہ، باب الفتیہ، باب فتیہ، فتیہ کہتے ہیں فتویٰ دینا۔ ٹھیک ہے، تو فتویٰ اسی سے ہے اور مفتی بھی اسی سے ہے۔ مفتی اس کو کہتے ہیں جو فتویٰ دیتا ہے، اور فتیہ فتیہ فتویٰ دینا۔ وہوا، اور وہوا، یہ جو واو ہے یہ اور کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ باب فتویٰ دینا وہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو اب اس واو کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، شازیہ لاہور والی کو بھی وعلیکم السلام، ماشاء اللہ۔ واو یہ حالیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واو حالیہ ہے۔ ہاں ماشاء اللہ غازیہ۔ تو واو تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک حالیہ ہوتا ہے، ایک قسمیہ ہوتا ہے، اور ایک عطف کا ہوتا ہے۔ عطف کا جو واو ہوتا ہے اس کا ترجمہ واو اور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باب الفتیہ، تو فتیہ کا باب یعنی کہ فتویٰ دینے کا باب۔ وہ ہوا، اور حالت یہ ہو، حال یہ ہو وہ واقفن، وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھہرے ہوئے ہونا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھہرے ہوئے ہونا علی دابتی، دابہ کہتے ہیں جانوروں کو، دابہ کہتے ہیں چلنے والے جانوروں کو، مگر پھر یہ سواری کے لیے زیادہ استعمال ہونے لگا۔ تو انسان اگر سواری پر ہو اور اس وقت فتویٰ دینا، ٹھیک ہے، سواری پر جب انسان ہو، ٹھہرا ہوا ہو، اور اس وقت اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو فتویٰ دینا۔ وغیرہا، یا پھر سواری یا اس کے علاوہ بھی، یعنی کہ سواری پر ہو یا کوئی ایسی کوئی اور سچویشن میں، مصروفیت میں ہو، اور اس وقت فتویٰ دینا۔ اب حدیث ہے، باب کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ امام بخاری یہاں پر یہ باب کیوں لائے ہیں؟ دیکھیں، جو پیچھے ہم نے جو پڑھی اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم سکھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، علم سکھانا چاہیے۔ تو علم سکھانے کے لیے انسان عام طور پر ایک علم کی محفل ہوتی ہے، ایک استاد ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور علم سکھایا جاتا ہے۔ اب امام بخاری ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک عالم ہے، اب وہ خود کہیں گیا ہوا ہے، حج عمرہ کے لیے گیا ہوا ہے، یا عید کے دن کہیں ہے، ایسے میں اس سے کوئی اس دن کے بارے میں، عمل جو ہو رہا تھا اس کے بارے میں اگر سوال کرے تو پھر کیا کرے؟ وہ ابھی کلاس روم تو نہیں ہے، یا مجلس دین کی مجلس نہیں ہے، تو اس وقت بھی کسی کے سوال کا جواب عالم دے۔ کیونکہ دیکھیں، اب اس کی کیا ضرورت پیش آئی اس باب باندھنے کی؟ کیونکہ ایک عالم ہوتا ہے، اس کی بھی ظاہر اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، تو اب کیا وہ ہر وقت ہی لوگ اس سے پوچھتے رہے، ہر وقت ہی جواب دیتا رہے؟ تو اس کے لیے امام بخاری یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو علماء ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی لائف ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی، جیسے خوشی کا دن ہے، اپنا حج عمرے میں مصروف ہے، کسی وجہ سے، کسی کام میں، کسی عبادت میں مصروف ہیں، تو اب ایسے میں اب ان سے
اب ان سے کیا علم کی باتیں پوچھی جا سکتی ہے کہ یا ان کو ان کے وقت جو بھی اپنا کام کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑنا چاہیے کہ اب ان کو حق ہے کہ وہ اب آرام سے اپنی جو کوئی کام کر رہا ہے وہ کر لے. تو امام بخاری یہ بات باندھ کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ایک عالم دین ہوتا ہے اور کوئی ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے اب حج عمرے کا موقع ہے یا عید کا دن ہے، کوئی ایسی اجتماعی گیدرنگ ہے، دینی گیدرنگ ہے، اس میں اس وقت کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر اس سے کوئی پوچھے تو پھر ان کو بتانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس عالم کو ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک عالم کو اللہ نے فضیلت دی ہوتی ہے، اب اس کے پاس علم ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں اب ایسے موقعوں پر ان کو ضرورت ہے کہ ان کو صحیح بات پتہ چلے دین کی، تو وہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، تو پھر وہ پوچھیں تو پھر عالم علماء کو بتانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقعوں پر بھی اپنے لوگوں کے سوالات کے جواب دیے. تو یہ بات ثابت کر رہے ہیں امام بخاری یہ باب باندھ کر. تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ جیسے مطلب بہت معمولی بات لگتی ہے نا کہ یہ باب باندھنے کا کیا مقصد ہے کہ انسان سواری پر بھی فتویٰ دے سکتا ہے، تو وہ ہمیں کوئی اتنا خاص کلک نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم گہرائی میں جائے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سارا کا سارا دین ہی عمل پر ہے. انسان کی زندگی کے معاملات کو ہر معاملے میں دین کے طریقے سے انسان گزارتا ہے. اب علماء اگر ایسے موقع پر لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے جب انسان کوئی کام کر رہا ہے اس کو نہیں آ رہا تو اس کو سکھا دیا جائے کہ نہیں یہ تم اس طرح سے صحیح نہیں کر رہے ہو، اس طرح کر لو. تو اگر علماء اپنا جیسے دوسرے پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ اپنا ویکیشن ٹائم، اب ایک ڈاکٹر ہے وہ اگر ویکیشن پہ گیا ہے اب اس سے اپنا جا کے بیماری بتائیں گے تو وہ انٹرسٹ نہیں لے گا کہ یہ میرا تفریح کا ٹائم ہے اس وقت. لیکن ہمارا دین پورا کا پورا عمل کا دین ہے، اور دین کا علم ہونا ایک ذمہ داری ہے جو کہ انسان ایسے میں دوسروں کی مدد کرے. جب اگر وہ ایسے حالات بھی ہوں تو بھی اگر ایک عالم ہے اس کے پاس اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو وہ ایسے حالات میں بھی دوسروں کو بتائے، اور پوچھنے والا بھی پوچھ لے، کیونکہ وہ غلط کام کرے، غلط طریقے سے لا علمی میں جہالت میں کام کرے، اس کے بجائے وہ پوچھ لے علماء سے. تو یہ مقصد ہے. تو اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. حدثنا ہم کو بیان کیا اسماعیل نے اقال حدثنی مالک، انہوں نے کہا مجھے مالک نے بیان کیا، عن ابن شہاب، انہوں نے ابن شہاب سے، عن عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ. تو یہ عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے بیان کرتے ہیں. عن عبداللہ بن عمر بن عاص، تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص جو تھے وہ تھوڑے ینگر تھے، یعنی ینگر سے مطلب یہ کہ ان کے والد جو تھے عمر بن عاص جو تھے وہ بھی صحابی تھے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص بھی صحابی تھے. تو عمر بن عاص سے بیان کرتے ہیں. میں انشاءاللہ ان کے بارے میں بتاؤں گی تھوڑا سا آپ کو. تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرے ہوئے ہونا، کہیں چاہے بیٹھا ہوا انسان چاہے سواری پر ہو کہیں وقوف کرنا، ٹھیک ہے، ٹھہر جانا کچھ دیر. تو آپ وقفہ فی حجۃ
विदा, हजरत विदा में आप ठहरे हुए थे, बिमिनन, मिना में, लिन्ना से लोगों के लिए, यसअलूनहु वो सवाल कर रहे थे, यानी लोग सवाल कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए थे लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर थे ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यही हदीस हज के किताब में, किताब हज में इस तरह बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में अपनी ऊँटनी पर थे, ठीक है, आप जो मिना में अपनी ऊँटनी पर सवार थे और लोग आपसे सवालात कर रहे थे। तो फजाहू, तो आया उनके पास, राजुलुन, एक शख्स, फकाल, कहा, लम अशउर, लम अशउर शऊर से है, शऊर रखना का क्या मतलब होता है कि मुझे शऊर नहीं था, यानी मुझे इल्म नहीं था, लम नहीं था, नहीं मैं शऊर रखता था, मुझे इल्म नहीं था, फहलकतु, तो मैंने हलक कर दिया, हलक कहते हैं बालों को मुंडवाना, सर के बालों को मुंडवाना, तो मैंने अपने सर के बाल मुंडवा दिए, क़ब्ला, उससे पहले के, अन अदबहा, कि मैं ज़बा करता, मैं कुर्बानी देता, उससे पहले मैंने गलती से मैंने अपने बाल मुंडवा लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़बह, इज़बह, ज़बह कर लो, वला हरज, यानी अब ज़बह कर लो, अब कुर्बानी कर लो, और वला, और नहीं कोई हरज, हम उर्दू में भी कहते हैं कोई हरज नहीं, तो यही मतलब है कि कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि कोई तुम पर गुनाह नहीं है या कोई तुम पर कफ़ारा नहीं है, तुम अब कर लो, ये मतलब है। फजा, तो फिर आया, आखरू, कोई दूसरा शख्स आया, फ़काला, उसने कहा, लम अशउर, मुझे इल्म नहीं था, फ़नहरतु, तो मैंने कुर्बानी कर ली, क़ब्ला, इससे पहले, अन, ये के, अरमिया, के मैं रमी करता, रमी का मतलब आप लोगों को आता होगा इंशाल्लाह, जो कंकरियाँ मारी जाती है, 7 कंकरियाँ जो 3 जगह पर जमरात पर मारी जाती है, शैतान ने जहाँ जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उकसाया था, तो वो उन सब जगहों पर जमरा उक़बा और जमरा ऊला, और इस तरह से 3 है, ठीक है, तो 3 के, मगर जो हज का जो पहला दिन, ये हज्जतुल विदा का जो दिन था, वो एक्चुअली 10 ज़िलहज था। अरबी में यौमुल हज जो है, वो यौमुल हज्जतुल विदा का जो दिन कहलाया, वो 9 हिजरी को, 9 ज़िलहज को तो अरफा में था, फिर 10 हिजरी को, ये 10 हिजरी की बात है क्योंकि मिना में 10 हिजरी में जाया जाता है, 9 ज़िलहज को अरफा में होना होता है हाजियों को। तो इसने कहा कि मुझे पता नहीं था, मैंने ज़बह कर दिया, इससे पहले के, दूसरे वाले ने कहा मैंने ज़बह कर दिया, यानी मैंने कुर्बानी कर ली, इससे पहले के मैं रमी करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरमी, रमी कर लो, वला हरज, और कोई हरज नहीं है, यानी अब कर लो, ठीक है। फमा सुइला, तो अब ये बात जो है, फमा सुइला से ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस का कौल है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, फमा, तो जो कुछ भी, सुइला, उस दिन, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन जो भी पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन शैइन, किसी भी काम के बारे में, कुद्दिमा, जो जिसमें तकदीम कर दी गई, वला उखिरा, और ताखीर कर दी गई, इल्ला काल, मगर आपने यही जवाब दिया, अफ़अल वला हरज, क्या अब कर लो, कोई बात नहीं, यानी कि जो 10 ज़िलहज के करने के काम होते हैं, तो उनमें बहुत से लोगों ने आगे पीछे कर दिया और फिर परेशान हुए कि हमने तो गलत कर दिया, हमको ये पहले करना था और वो बाद में करना था, किसी ने बताया होगा, कुछ हुआ होगा, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने आ गए कि अब हम क्या करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جس نے بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اب کر لو. یعنی یہ 4 کام ہوتے ہیں تو چاروں کاموں میں آگے پیچھے لوگوں نے کر دیا اور کسی ترتیب میں نہیں رکھ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں اب کر لو، کوئی بات نہیں اب کر لو. اب اس میں ہمیں اس حدیث میں ہمیں کیا فائدے مل رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ باپ کا مقصد تو آپ نے کو میں نے سمجھا دیا کہ علم جو ہے وہ صرف ان کی محفل میں ہی سیکھنا نہیں ہوتا. انسان جب کوئی بھی عبادات کے کوئی دین کے ارکان کر رہا ہوتا ہے، دین کے فرائض ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس وقت صحیح پتہ نہیں ہے اور کوئی صاحب علم ساتھ موجود ہے تو ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، اور جس کے پاس علم ہے اس کو جواب دینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا بھی یہ ایسے سنت سے ثابت ہے ہمیں یہ بات. اچھا، اب جو ہے حجۃ الوداع میں 10 ذی الحج کو کیا کام ہوتے ہیں؟ دیکھیں 8 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے کہ حاجی جو ہے وہ نکلتے ہیں، فجر پڑھ کے نکلتے ہیں، مینا کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مینا میں رات تک رہتے ہیں، باقی نمازیں پڑھتے ہیں اور فجر پڑھ کے پھر نکل جاتے ہیں عرفات کے لیے. عرفات میں وقوف ہوتا ہے، یعنی انسان کو قیام کرنا ہوتا ہے، کھڑے رہ کے انسان جتنی دعائیں کر سکتا ہے کرتا ہے. پھر 10 ذی الحج کو کیا ہے کہ 4 کام ایک دن میں کرنے ہوتے ہیں. ایک نمبر 1 کیا ہوتا ہے؟ پہلی میں ترتیب سے بتا رہی ہوں. جمرہ عقبہ جو کہ سب سے بڑا والا جمرہ ہے، وہ مکہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر رمی کرنی ہوتی ہے. اس پر 7 جو کنکر پھینکتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں، تو وہ رمی کہلاتا ہے. تو وہ سب سے پہلے 10 ذی الحج کو جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ رمی کرنا ہوتا ہے. اور مگر یہ تینوں کو اس دن نہیں کیا جاتا، اس دن صرف جمرہ عقبہ کو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی 2 کو مینا کے قیام کے دوران بعد کے دوسرے دنوں میں 11 اور 12 ذی الحج کو کیا جاتا ہے. پھر دوسرا کام ہے قربانی کرنا. رمی کے بعد حاجیوں کو مینا میں ہی قربانی کرنی ہوتی ہے. اب آج کل تو ہم جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، اور بہت سے لوگ پہلے سے پیسے دے دیتے ہیں. تو پھر قربانی ہوتی ہے. اس کے بعد بال منڈواتے ہیں. قربانی کے بعد پھر وہیں پر بال منڈوا دیے جاتے ہیں، چاہے کوئی قصر کرے چاہے کوئی حلق کرے. قصر کا مطلب ہے کہ بالوں کو چھوٹا کرنا، اور حلق کا مطلب بالوں کو منڈوا لینا. پھر اس کے بعد مکہ جا کے طواف افاضہ کیا جاتا ہے. اس طواف کے 3 نام ہیں، طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور طواف حج بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہی ہوتا ہے. بال منڈوانے کے بعد چوتھا کام طواف افاضہ کرنا ہے. تو یہ جو ترتیب ہے یہ افضل ہے اور سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، کہ اس طرح سے انسان کرے، بلا وجہ اس ترتیب میں تبدیلی نہ کرے. لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ بھول سے لوگوں نے کیا ہے. اب بعض اوقات بھول سے، اور بعض اوقات ہمارے پاس دیکھیں ہم جب کسی کو پیسے دیتے ہمیں نہیں پتا ہے کہ قربانی کب ہوگی. ٹھیک ہے، اب اتنا زیادہ لوگ بڑھ جاتے ہیں، اور ہر انسان قربانی خود، وہاں پہلے تو لوگ جانور اپنا لے کر جاتے تھے اور وہیں پہ قربانی کرتے تھے. اب آج کل زیادہ تر لوگ پیسے دے دیتے ہیں، تو پھر قربانی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس دن میں ہو تو رہی ہے، لیکن اب ہم نے بال منڈوائے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ نہیں. بعض لوگ بتا دیتے ہیں، جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ بتا دیتے ہیں کہ قربانی ہو گئی، بعض لوگ نہیں بتا پاتے. تو پھر ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی. تو جب چوائس نہیں ہے یا پھر کوئی انسان بھول جائے، لا علمی میں کر لے، تو اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جب اس طرح سے کوئی لا علمی سے یہ ترتیب میں تبدیلی کر دے یا پھر کسی مجبوری سے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی حرج نہیں ہے کا مطلب کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس پر، اور اس کو کوئی دم بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے،
لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے. یہ اس میں تمام علماء جو ہیں وہ تمام امام جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے. میں ابھی بتاتی ہوں آگے آ کے. لیکن ابھی میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر یہ عمر ہے، عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمر بن عاص یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور عالم، حافظ، قاری قرآن تھے. اپنے والد سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لکھنا شروع کر دی تھی خود سے. پھر لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر انہوں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ میرے منہ سے کوئی بھی بات ایسی نہیں نکلتی کہ ہر بات حق ہے جو اللہ کی طرف سے، تو تم لکھا کرو میری باتوں کو. تو یہ ایک طرح سے پہلے حدیث کے راوی ہیں، لکھنے والے پہلے کاتب حدیث ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عمر، عبداللہ بن عمر. اور ان کے پاس بہت ساری لکھی ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار کہا کہ کیونکہ حدیث کے راوی صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سب سے زیادہ ہیں، مگر خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ عبداللہ بن عمر کے پاس حدیثیں تھی. مگر عبداللہ بن عمر بن عاص جو تھے وہ جہاد پر چلے گئے، پھر وہ شام میں حضرت امیر معاویہ کے اس میں اس طرح کی خدمات میں بزی رہے، تو انہوں نے تعلم کا کام کم کیا. ابو ہریرہ نے بہت زیادہ کیا. اس وجہ سے ہم تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث زیادہ پہنچی ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ پہلے لکھنے والے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ رات کو ان کے اندر اتنا زہد تھا، رات کو چراغ بجھا کر نماز پڑھتے تھے اور پھر بہت روتے تھے نماز میں. اور ان کی بڑھاپے میں ان کی آنکھیں بھی ختم ہو گئی تھی، ان کی آنکھ نابینا ہو گئے تھے، اور ذی الحج 63 ہجری میں وفات پائی تھی انہوں نے. تو ان کے جو والد تھے وہ بہت ہی مشہور تھے، جیسے وہ سیاسی کاموں میں بہت آگے تھے اور مشہور تھے. اور یہ جو تھے بعد میں تھوڑے مسلمان ہوئے تھے. تو یہ تو ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں. اب جو ہے امام بخاری اس حدیث کو مختلف جگہوں پر لائے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں 124 حدیث جو ہے وہ کتاب العلم میں ہی ہے. اور اس میں امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ رمی جمار کے موقع پر بھی جب انسان ایک عالم ہے، وہ پتھر پھینک رہا ہے جیسے اپنا ادا کر رہا ہے اپنا فریضہ، ایسے میں بھی اگر اس سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ جواب دے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کر رہے تھے یا رمی جمار کے پاس تھے اور آپ سے مسئلے پوچھے گئے، اور یہی بات پوچھی گئی کہ حدیث کا ٹیکس یہی ہے کہ لوگوں نے آ کے پوچھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے یہ پہلے کر لیا، مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے وہ پہلے کر دیا. تو حدیث تو سیم ہے، لیکن اس میں اضافہ صرف یہ کہ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو تھے وہ اپنی اونٹنی پر تھے اور آپ رمی یعنی رمی جمار کے پاس تھے. تو وہاں بھی امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے رمی جمار کا کہ بہت ہی تنگی کا وقت ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایک ساتھ یہ فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. مگر ایسے میں بھی اگر امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں مسائل کے جواب دیے، تو ایک عالم دین کو اگر ایسے وقت میں کوئی پوچھے تو اس کو بھی جواب دینا چاہیے. یہ مسئلہ ثابت کیا کتاب العلم میں. تو یہاں پر فائدہ کیا، اس حدیث میں کیا فائدہ ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین یسرن کے تحت تقدیم اور تاخیر کو نظر انداز کرتے ہوئے جو بھی کام چھوٹے تھے لا علمی میں چھوٹ گئے تو ان پر کوئی لا حرج کہا. یعنی ہمارا دین جو ہے وہ آسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے آسانی کو پسند فرماتے تھے. تو جہاں
کہیں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اور جس میں جہاں گنجائش ہوتی تھی نرمی کی یا آسانی کی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی ہی پسند کرتے تھے، اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی۔ تو یہاں پر دیکھیں نا، اگر یہ آسانی نہ ہو تو بہت سے لوگوں کو اس میں پھر کفارہ دینا پڑ جائے اور یہ مشکل ہو جائے۔ تو اب یہ کہ امام بخاری بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ضروری مسائل ہو تو پھر انسان بہت تنگی کے وقت میں بھی جواب دے سکتا ہے، اور اس کو جواب دینا چاہیے، اور جن کو نہ معلوم ہو وہ ایسے حالات میں بھی بہتر ہے کہ علماء سے پوچھ لے۔ اور دوسری بات یہ فائدہ ہوئی، پتہ چلے کہ علماء بھی بلا وجہ کی سختی نہ کریں۔ دیکھیں بعض جو علماء ہوتے ہیں وہ بہت سختی کرتے ہیں دین کے معاملے میں، کہ حج میں اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ تمہارا ایک ذرا سی کھجلی کی اور ایک بال بھی گر گیا تو تم کو دم دینا پڑے گا۔ اب یہ اس طرح کی سختی جو ہوتی ہے نا، وہ انسانوں کے لیے دین کے فرائض بہت مشکل کر دیتی ہے۔ لیکن ہمارا دین، اللہ آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں سکھائی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، وہاں پر آسانی کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرا فائدہ پتہ چلا۔ پھر یہاں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معلم کی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، اور ہر موقع ہر محل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس دین شریعت کی چیزیں سکھائیں۔ اچھا، اب جو ہے حدیث، اس حدیث کو امام بخاری 3 جگہوں پر کتاب الحج میں لائے ہیں، 1736، 1737، 1738، اور ان میں باب باندھا ہے جمرہ کے پاس سوار رہ کر لوگوں کا مسئلہ بتانا۔ یہ چونکہ اب حج کے بارے میں مسائل بتا رہے ہیں، تو اب یہ مسئلہ کہ کیا انسان خود ارکان کر رہا ہو، حج کے ارکان ادا کر رہا ہو، ایسے میں اگر اس سے کوئی سوال پوچھے یا کوئی ان کی بات پوچھے تو کیا اس کو بتانی چاہیے۔ تو امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ حج میں بھی گنجائش ہے کہ انسان کو کوئی سوالات پوچھا جائے تو وہ جواب دے، کیونکہ آپ آج کل دیکھیں جو منتظمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ عام طور پر ایک عالم ہوتا ہے جس گروپ میں ہم جاتے ہیں، اور وہ گروپ کا عالم جو ہوتا ہے وہ ہر قدم پر ہماری اصلاح کر رہا ہوتا ہے، ہمیں باتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ جو اچھے منتظمین ہیں ان کا اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آسانی ہمارے لیے ہو گئی نا۔ اگر ہمیں اس طرح کی حدیثوں سے یہ بات پتہ نہ چلتی کہ بھئی جب انسان خود حج کر رہا ہے تو پھر اس وقت کسی سے ان چیزوں کی باتیں نہ کرے، بس چپ چاپ اپنے مسائل پر فوکس کرے، تو یہ مقصد امام بخاری کا کہ نہیں، اگر تو ہماری شریعت آسان ہے، اور لوگوں کے لیے اگر ہیلپ ہوتی ہے، کسی کو معلوم نہیں اور کسی کو علم ہے، تو ایسے وقت میں بھی ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، اور حج میں اس چیز کی گنجائش ہے۔ پھر ہمیں امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا حج کے کتاب میں، کہ حج کے یہ جو 10 ذی الحج کے ارکان ہیں، اس میں ترتیب جو ہے وہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، اور اس کو کرنا مستحب ہے، ترتیب کا خیال رکھنا، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے کسی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے حج کے کتاب میں۔ اب حدیث نمبر 6665 میں کتاب ہے قسم اور نظر کے بیان میں، تو اس میں یہاں پر قسموں کے بارے میں امام بخاری نے اپنا اجتہاد کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا اس حدیث کو لا کر کے، جس طرح حج کے ان ارکان میں غلطی سے آگے پیچھے ہونے سے کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ غلطی ہوئی ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، تو اسی طرح اگر انسان قسم کھائے یا نظر باندھے، نظر مانے اور پھر بھول کر اس میں توڑ دے قسم بھول سے ٹوٹ جائے تو پھر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے نا،
قسم اگر انسان کھاتا ہے باقاعدہ کانشیسلی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے انسان کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا یا میں تم کو یہ دوں گا یا کچھ بھی، اور پھر وہ نہ کرے لیکن بھول گیا ہو تو اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے. بھول کے اس نے وہ کام اس قسم کی پابندی نہیں کی تو پھر کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ امام بخاری نے اپنا اجتہاد سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے. اچھا، ابھی اس حدیث کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ چلا. نمبر 1 ہمیں یہ پہلا فائدہ ہوا کہ پچھلے باب سے تعلق جو ہے وہ ہمیں پچھلے باب میں چونکہ ان کی محفل علم سیکھنے کے بارے میں باتیں تھی تو ابھی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دین کے فرائض کو انسان جیسے کچھ عید یا کوئی ایسے ارکان کو ادا کرتے وقت بھی انسان پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علم جو ہے وہ اگر پہلے سے نہ ہے تو علم موقع پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. پھر دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین انسان جو ہے وہ جہالت کو پسند نہ کرے، یعنی کہ کسی بھی طرح سے اس کو اگر علم نہیں ہے تو وہ معلومات کر لے، حاصل کر لے. اچھا، پھر دوسرا یہ فائدہ ہے کہ علماء کو اپنی بھی آزادی ہے کہ وہ اپنے کاموں کو دل جمعی سے کر سکیں، اپنی عبادات کو صحیح طرح سے کر سکیں. عید کی خوشی منا رہے ہیں تو خوشی منا لیں، حج کر رہے ہیں تو حج کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ان کو بھی اپنے آپ کو ایسے موقع پر بھی ہر وقت دین کے سیکھنے سکھانے کا کام کرنا چاہیے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہمارے دین میں ہمارا دین آسان ہے اور بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اگر شریعت کے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے جہاں تک وہاں تک ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہماری بھول چوک سے ہمیں کوئی اس میں پکڑ نہیں ہے انشاءاللہ. تو اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ان ترتیب میں اگر ترتیب میں غلطی ہوئی، چاہے بھول کر ہوئی، لا علمی میں ہوئی، کسی اور وجہ سے ہوئی تو دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور ان کا یہ بھی ہے کہ اگر 2 بار غلطی ہوئی، یعنی کہ 2 ارکان میں غلطی ہو گئی، جیسے مثال کے طور پر بال بھی پہلے کٹا لیے قربانی کرنے سے، اور رمی سے پہلے جو ہے وہ رمی پہلے کرنی تھی مگر رمی سے پہلے انسان نے قربانی کر لیا، اس طرح کے 2 مسٹیکس ہوئی تو 2 دم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ. مگر امام ابو حنیفہ کے علاوہ جو دوسرے امام ہیں، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام حنبل اور جو کچھ دوسرے مشہور ہیں، ان سب کا موقف اس حدیث کی وجہ سے یہ ہے کہ بھول چوک کی وجہ سے یہ ترتیب جو ہے وہ یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور اس میں ترتیب انسان رکھے تو صحیح ہے، فائدہ ہے، افضل ہے، مگر کسی وجہ سے ترتیب نہ رکھ سکتا ہو، چاہے بھول کر یا چاہے کسی مشکل کی وجہ سے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس پر دم نہیں ہے. تو اب امام ابو حنیفہ نے کس طرح سے یہ پھر الگ ہو گئے سب سے، کیونکہ حدیث واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے سند بھی بہت سی موجود ہیں، تو پھر کیوں امام ابو حنیفہ الگ چلے گئے. تو امام ابو حنیفہ کے اس فتوے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حرج کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ اب کر لو، بھول گئے ہو تو، لیکن اس میں دم دینے کی نفی نہیں ہے، اس لیے دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے. اب جو جمہور ہے، جو زیادہ تر علماء ہے، جس چیز کو زیادہ پسند کیا گیا، ان کا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات یہاں پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ
یہ حدیث بالکل واضح ہے، صحیح حدیث موجود ہے، تو پھر ہم اس طرح سے کیسے نکال سکتے ہو؟ پھر لوگوں کے لیے اس میں مشکل بھی ہے، ہمارا دین آسان ہے، اور اس طرح سے اگر ایک انسان حج کے لیے مشکل سے تیاری کر کے گیا ہو، سپوز بہت زیادہ امیر نہ ہو، بہت پیسے نہ ہو، اب اس کے اوپر 2 قربانیاں الگ سے، ہر دم ایک قربانی ہوتی ہے، دم کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا، تو ہر دم سے ایک جانور قربان کرنا ہے، تو اس آدمی کے لیے تو پھر حج کے اس میں بہت مشکل ہو جائے گی، اس کے لیے unnecessary ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. اس لیے امام ابو حنیفہ کی یہاں پر غلطی ہے اس والے فتویٰ دینے میں. اب اس سے انسان سوچتا ہے کہ اب اتنے بڑے امام ہیں اور غلطی ہوئی تو اب کیا کریں ہم، کیونکہ جو لوگ ان کی فقہ کو مانتے ہیں تو وہ پھر کیا کریں؟ وہ اپنے امام کی بات ماننے کے لیے مکلف ہے کیا؟ اب ان کو ماننا ہی پڑے گی. تو دیکھیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو امام کا مکلف کہتے ہیں. وہ مکلف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کلف لگانے کا مطلب گلے میں پٹا لگانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب انسان جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے گلے میں جو پٹا ہوتا ہے، اس سے یہ لفظ نکلا ہے. تو اب تقلید سوری مکلف نہیں بلکہ تقلید، تو یہ قلادہ اس چیز کو کہتے ہیں جو گلے میں پٹا باندھا جاتا ہے. تو اس سے اب جانور ظاہر ہے یہاں وہاں تو نہیں جائے گا، وہ تو سیدھا سیدھا چلے گا، ایک جانور کے گلے میں پٹا بندھا ہے. تو جو لوگ تقلید کے اسٹرکٹلی قائل ہیں وہ کہتے ہیں ہم امام، اگر ایک امام کو ہم نے چوز کیا ہے تو ہم اس کے ہر فتوے کو ہمیں ماننا ضروری ہے، ہم اس امام کے فتوے سے ہٹ کر نہیں کر سکتے. اب جو لوگ تقلید کے قائل نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کسی امام کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کو واضح دلائل سے پتہ چل جائے کسی مسئلے میں کہ یہاں پر ہمارے امام صاحب کا فتویٰ جو ہے وہ زیادہ قرآن اور حدیث سے کی روشنی میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے جو دلائل ہیں وہ زیادہ، دوسرے امام کی دلائل زیادہ مضبوط ہیں، زیادہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، تو پھر ہم اس خاص مسئلے میں ہم اپنے امام کو، چاہے ہم اپنے امام کو فالو کرتے رہیں، مگر ہم اس خاص مسئلے میں ہم اپنے امام کی بات کو چھوڑ کر جو زیادہ قرآن اور حدیث سے صحیح مسئلہ ہے اس پر ہم عمل کریں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے رویہ یہ زیادہ ماڈریٹ رویہ ہے اور زیادہ صحیح رویہ ہے، کیونکہ اب دیکھا جائے تو ہم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہم پر آپ جو سوال کیا جائے گا وہ یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کیا یا نہیں. ہمیں کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم فلاں امام کے مقلد بنے تھے تو تم نے ان کی ہر بات مانی کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ امام سارے کے سارے امام جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، اور ہم ان سب کو کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کی بہت خدمات کی. لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سوائے انبیاء کرام کے پاس فرشتے حضرت جبریل آتے تھے اور ان سے کبھی کوئی بات غلط ہونے جا رہی تھی تو اس کو صحیح کر دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بعض اوقات کسی فتوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین وقت پر فتویٰ دیا گیا کہ نہیں آپ یہ جواب دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہتے تھے. بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص مسئلے کے بارے میں، تو آپ ٹھہرے رہتے جہاں تک وحی آ جاتی تھی. مگر اس کے علاوہ کسی امام کے پاس وحی نہیں آتی تھی، اور امام انسان تھے کتنے بھی مخلص ہوں، لیکن کتنے بھی مخلص ہوں امام، لیکن انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. ساری احادیث ہر ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی نظر میں ساری احادیث گئی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث کو سمجھنے میں ہر انسان کی سمجھ برابر ہو. تو یہ ان وجوہات کی بنا پر انشاءاللہ جو رائٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس امام کو بھی ہمیں پتہ ہے، جس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، جس کے فقہ کے بارے میں، ہم اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب کہیں
ان کے فتویٰ ہمیں واضح طور پر پتہ چل جائے کہ ان کے فتوے میں غلطی ہو گئی ہے یا اجتہاد ان کا جو اجتہاد ہے وہ زیادہ قرآن اور سنت سے قریب نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ اجتہاد میں انسان غور و فکر بھی کرتا ہے، جو علماء ہے اجتہاد میں اپنا غور و فکر کرتے ہیں اپنے علم کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات ان کی سمجھ میں زیادہ آئی، کسی اور کو اللہ نے زیادہ اچھی طرح بتا دی اس وقت وہ بات، اور اس میں کسی امام کی کوئی توہین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ویسے بھی ہمارا دین کا جو مزاج ہے وہ آسانی والا ہے، اور جب انسان بہت زیادہ لکیر کا فقیر بن کے چلتا ہے تو اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں بہت سے حالات آتے ہیں، ہر وقت انسان ایک سکون سے اپنا دین پر نہیں چل رہا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں ایسے ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتے ہیں کسی کام کو کرنا، تو ایسے میں آسانیاں اور رخصت دین کی جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت دین پر چلنا آسان کر دیتی ہیں۔ اچھا، تو انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب دوسری حدیث جو ہے یہ سیم حدیث سمیلر ہے بالکل، 84 اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں اس میں کوئی بھی آپ لوگوں کو کوئسچن ہو انشاءاللہ میں آپ کو موقع دوں گی پوچھنے کا، ٹھیک ہے؟ بابو جا بل فتیا بے اشارت الیدی والراسی، باب یہ ہے کہ کیا فتویٰ ہاتھ کے اشارے سے دیا جا سکتا ہے یا سر کے اشارے سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے، مسئلہ بتایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس پر حدیث ہے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجته فقال ذبحت قبل ان ارمی فأومأ بيده قال لا حرج وقال حلقت قبل ان اذبح فأومأ بيده ولا حرج۔ سوری میں ترجمہ کرنا بھول گئی۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں فی حجتی ہی تھے، آپ اپنے حج میں تھے اور آپ سے پوچھا گیا، تو پوچھنے والے نے کہا ذبح تو میں نے ذبح کر دیا قبل ان ارمیا کہ میں اس سے پہلے کہ میں رمی کرتا، تو فاوما تو آپ نے اپنے اوما ہوتا ہے ہاتھ لمبا کر کے جیسے اشارہ کرنا، فاوما تو آپ نے اشارہ کیا بیدہی اپنے ہاتھ سے، اور اشارہ مطلب یہ تھا کہ کوئی بات نہیں کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ قالا جو ہے راوی بتا رہے ہیں، یہ عبداللہ بن عباس یہاں پر کہہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ کا اشارہ کیا تھا کہ لا حرج، یعنی آپ نے اس انداز میں ہاتھ ہلایا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے، اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوسرے نے کہا حلق تو میں نے حلق کر لیا، یعنی کہ اپنے بالوں کو منڈوا لیا، قبل ان اذبح کہ اس سے پہلے کہ میں ذبح کرتا، فأومأ بیدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور یہ اشارے کو ایکسپلین حضرت عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں ولا حرج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا حرج نہیں کہا تھا، لیکن یہ اشارے کو راوی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ لا حرج کا اشارہ کیا، تو یہاں پر دونوں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہنے کے بجائے لا حرج کہہ دیا۔ اب یہاں اس سے یہ مسئلہ امام بخاری لا رہے ہیں کہ اگر بہت زیادہ لوگ ہیں جیسے کہ اب رمی جمار کر رہے ہیں، آپ حج اب مینا میں ہیں، ہر طرف سے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں اور مختلف لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں، اور ایک ہی سوال شاید 50 لوگوں نے کر لیا ہوگا، تو اب ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زبان سے کہا لا حرج اور کسی کو کہا ہاتھ سے اشارہ کر کے کہ لا حرج، تو گویا کہ اگر ایسی سچویشن ہو کہ انسان بہت سے لوگ ہیں اور انسان کو جو ہے وہ بولنا مشکل ہو رہا ہے بار بار، تو استاد جو ہے وہ اشارے سے جواب دے سکتا ہے، مگر یہ کہ اشارہ واضح ہونا چاہیے، ایسا ہو کہ انسان کے سمجھ میں آئے کہ عالم ہمیں کیا بتا رہا ہے، یا سوال ایسا ہو کہ جس کا جواب اشارے سے دیا جا سکتا ہو۔
اب ظاہری بات ہے کوئی ڈیٹیل سوال کوئی پوچھے گا تو اشارے سے تو نہیں سمجھا سکتے، لیکن یہاں پر ایسا سوال تھا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہم اپنی اردو میں بھی بعض اوقات ہاتھ ہلا کر کسی کو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں. تو یہ اس طرح سے اشارہ ہے. امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو اس میں کیا بات ہے، ایسے باب باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں دین کا ایک ایک چیز سے جو لوگ صحیح طرح سے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم دین میں احتیاط کریں، تو ان کے لیے فائدے ہیں ان چیزوں کے کہ جو چیزیں الاؤڈ ہیں اس کو تم کر سکتے ہو. تو اب ایک انسان بہت تھک گیا ہے جواب دیتے دیتے اور سملر جواب ہے، تو اس میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے بھی اگر کسی کو کہہ دیتا ہے، تو اگر اشارہ واضح ہے سمجھنے والے نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ یہ جائز ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ثابت کیا امام بخاری نے کہ رمی جمار جو ہے وہ عقبہ رمی جمار جو ہے واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے، اور اس کی وجہ سے رمی نہ کر سکے تو دم واجب ہے. رمی جو ہے وہ کرنا حج کے لیے ایک واجب چیز ہے، یعنی یہ وجوب کے لیے ہے، ضروری ہے، حج کے ارکان میں سے ہے. اور اگر کوئی انسان بالکل رمی نہ کرے تو پھر اس کا حج صحیح نہیں ہے، اس کو دم دینا پڑے گا اگر کسی وجہ سے وہ رمی نہیں کر سکا. تو دم یعنی کہ اس کو جانور قربان کرنا پڑے گا اس کی جگہ پر. اور رمی کرنا جو ایک افضل وقت ہے رمی کرنے کا، وہ کس وقت ہے؟ 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو چاشت کے وقت سے شروع ہو کر زوال تک ہوتا ہے. چاشت سے زوال تک جو پہلے دن کی رمی ہے جو 10 ذی الحج کی، وہ چاشت سے زوال تک کی ہوتی ہے، اور صرف جمرہ عقبہ یعنی کہ جو بڑے والا جمرہ ہے اس پر صرف رمی کرنا ہوتی ہے. اچھا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اگر انسان نہیں کر سکا، بیمار ہو گیا اس دن اور نہیں نکل سکا، یا کوئی بھی ریزن ہو گئی، تو پھر وہ 11 ذی الحج کی طلوع فجر تک کر سکتا ہے. یعنی کہ 10 ذی الحج کو صبح سے لے کر چاشت سے لے کر پوری رات یہاں تک کہ دوسرے دن کی فجر ہو جائے، جب تک انسان کبھی بھی کر سکتا ہے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کے وقت بھی لے جاتے ہیں، بعض اوقات آسانی کے لیے فجر سے پہلے بھی لے جاتے ہیں تاکہ رش کم ہو جائے اور آسانی سے ہو جائے. تو یہ چیز افضل میں وقت نہیں ہے. افضل وقت کون سا ہے؟ وہ چاشت سے لے کر زوال یعنی کہ جب سورج بالکل اوپر چڑھتا، ظہر سے تھوڑے پہلے سر پر آ جاتا ہے سورج اور سایہ نہیں رہتا انسان کا، تو پھر اس سے جب ڈھلنے لگتا ہے نیچے کی طرف ہوتا ہے مغرب کی طرف تھوڑا، اور پھر سایہ تھوڑا تھوڑا نکلنے لگتا ہے، وہ وقت زوال کا وقت ہوتا ہے. تو زوال اس وقت تک جو ہے وہ یہ افضل وقت ہے. مگر بعد میں اگلے دن کی فجر سے پہلے تک انسان اس کام کو کر سکتا ہے. اچھا، پھر جو حلق کرنا یعنی کہ حلق یا قصر، جو بال منڈوانے ہیں یا بال کو چھوٹا کرنا ہے، تو وہ جو ہے، اور طواف زیارہ جو طواف افادہ ہے، ان چیزوں کا وقت معین نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اتنے بجے تک بال منڈوا لو تو ضروری ہے، اتنے بجے تک، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے. بال منڈوانے کے لیے اور طواف زیارہ کے لیے، طواف زیارہ کیا ہے؟ طواف افادہ کے بعد میں مکہ میں جا کر طواف کرنا، حج کا طواف جو ہوتا ہے 10 ذی الحج کا. تو اس میں لیکن یہ کہ 10 ذی الحج کو کرنے کے کاموں میں سے ہے تو تاخیر نہ کرے. بلا وجہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں آج نہیں کل کر لوں گا، کیونکہ یہ کام 10 ذی الحج کو کرنے کے ہیں، مگر وقت کا فکس وقت نہیں ہے اس کے لیے. پھر یوم نحر کے دن حاجی کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں: رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا یا طواف اضافہ. اور ان میں ترتیب جو ہے وہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. جس طرح سے میں نے ان کو ذکر کیا اسی طرح ترتیب ہے. مگر یہ کام لا علمی میں غلطی سے یا کسی اور عذر سے آگے پیچھے ہو جائیں تو حرج نہیں ہے. اور یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق، امام حنبل، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ
اس بات پر، اور امام بخاری خود بھی یہی مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس میں حرج نہیں ہے غلطی پر. صرف جو ہے اس میں امام ابو حنیفہ نے تھوڑی سختی کی ہے. اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ثابت کیا کہ علماء دین جو ہیں وہ اپنے مسائل بتانے میں اس حد تک آسانی کرے جس حد تک گنجائش ہو، جب تک کہ شریعت میں کوئی غلطی نہ ہو جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ ہر کوئی آسانی سے دین پر عمل کر سکے. تو انشاءاللہ ہمارے آج کا سبق پورا ہوا. اب میں ریکارڈنگ کو آف کرتی ہوں انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو کوئی بات کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میں 1 منٹ